ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ اور ہم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ وہ عدل، وہ انصاف اور وہ قیادت، اللہ اکبر، ایسے بھی حاکم ہوا کرتے ہیں، ایسے بھی حکمران ہوا کرتے ہیں، ایسے بہادر، ایسے کہہ لیجئے کہ کسی معاملے میں چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، بات اگر اپنا بیٹا بھی کرے مطالبہ تب بھی پلڑا حق کا بھاری ہوا کرتا تھا۔ ایسی مثال، ایسی نظیر نہیں ملتی حاکم وقت کی جیسی عمر فاروق کی ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں، پوری امت حضرت سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں خدمت میں سلام پیش کرتی ہے۔ علامہ فیصل احمد بیگ عزیز بندگی نظامی، جو بنیادی وجہ ہے اس پر بات ہو رہی تھی مراد رسول، میں چاہتا ہوں اس کو بھی تھوڑا آگے بڑھایا جائے، اور جو اسباب و محرکات مزید جو قبول اسلام کا سبب بنے آپ کے، ان پر روشنی ڈالی جائے۔ بنیادی سبب تو وہی ہے جیسے مفتی صاحب قبلہ نے جس کا تذکرہ کیا، مراد رسول ہونا، یہ بنیادی سبب ہے۔ ظاہر ہے یہی بنیاد ہے کہ رسول اللہ نے دعا مانگ لی۔ بالکل۔ اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھیں کہ وہ کیا اسباب بنے اس بنیادی سبب کے بعد، وہ یہ کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، مشکل ترین حالات، دوست دشمن ہو گئے، صادق و امین کہنے والے جان کے در پہ ہو گئے، اس کے باوجود کہ لوگ جانتے تھے کہ حضور پر ایمان لانے کا مطلب ہے خاندان چھوڑنا، قبیلہ چھوڑنا، خود کو سماجی بائیکاٹ کے لیے آمادہ کرنا، یہاں تک کہ شہر چھوڑ دینا، مکہ، ہر اذیت سہنے کے لیے خود کو تیار کر لینا۔ بالکل صحیح بات۔ اس کے باوجود لوگ ایمان میں داخل ہو رہے تھے، اس کے باوجود اہل ایمان کی تعداد میں اضافہ مسلسل ہو رہا تھا، 39 افراد ایمان لا چکے تھے۔ اب یہ ایک اہل مکہ کے لیے، مشرکین مکہ کے لیے تشویشناک بات تھی۔ اسی پر جب قریش کے بڑے بیٹھے اور اسی پر بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے، تو ایک اضطرابی کیفیت میں یا ایک غصے کی کیفیت میں کہ آج بس فیصلہ ہو جائے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیر بے نیام لے کر اٹھے کہ آج آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیں۔ اس ارادے سے چلے، اور راستے میں جب حضرت نعیم نے جب بتایا کہ آپ کے گھر والے ایمان لا چکے ہیں اور آپ جو ہے وہ اس نبی کو قتل کرنے جا رہے ہیں جہاں آپ کے گھر والے، بالکل، تو وہیں سے گھر کو پلٹ گئے۔ جب گھر گئے تو آواز آ رہی تھی، اندر سے قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ آپ کی ہمشیرہ، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت خطاب، اور آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر گئے تو سیدنا فاروق اعظم نے غضب کے عالم میں پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے مصحف چھپا دیا، انہوں نے کہا بتاؤ مجھے کیا پڑھ رہے تھے؟ اور اس عالم میں روایات میں آپ نے بہت سختی کی، انتہائی سختی کی بہن کے اوپر، بہنوئی کے اوپر، لیکن بہن نے کہا کہ اے عمر، جو چاہے کچھ کر لو، اب ہم ایمان لے آئے ہیں۔ یہ ایمان کی قوت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے جو ہر ظلم کے مقابلے پر بندہ مومن کو کھڑا کر دیتی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ عمر نے پھر کچھ کیا نہیں، حضرت عمر نے ٹارچر کیا۔ جی، اب حضرت عمر نے جب یہ دیکھا کہ وہ کون سی قوت ہے کہ ایک جانب، جی ایک جانب حضرت عمر کا جاہو جلال ہے جس سے سارا مکہ واقف ہے، اور ان کے مقابلے پر ایک خاتون کہہ رہی کہ عمر جو چاہے کر لو، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اس قوت کا اندازہ لگائیے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے پھر وہ مصحف دکھایا، اور وہ آیات جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو بے اختیار آپ پر ایک رقت طاری ہو گئی۔ آپ نے وہیں کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ مجھے آقا دو جہاں کے پاس لے کے چلو، مجھے حضور کے پاس لے کے چلو۔ حضرت سعید بن زید کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم جب آقا دو جہاں کی جانب جا رہے تھے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر صحابہ کرام جمع ہوتے تھے، جو دار ارقم کہلاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق شمشیر بے نیام لے کر آئے تھے، وہی شمشیر بے نیام ہاتھ میں تھی، اور حضور کی جانب بڑھ رہے تھے بے دیانی کے عالم میں اور وجد و مستی میں چلتے چلے جا رہے۔ کسی نے حضرت حمزہ سے کہا کہ عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں شمشیر بے نیام ہے،
لیکن ایک چونکہ عمر کے ہاتھ میں لیکن ایک اطمینان تھا کہ ساتھ میں سعید بن زید ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر نیک ارادے سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نیک ارادے سے نہیں آ رہے تو پھر ان کی تلوار سے ان کا قصہ تمام کر جی حضرت حمزہ کا یہ جی. کیا اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب آئے تو کونین کے سردار نے دامن کو جھٹک کر پوچھا عمر کس ارادے سے آئے؟ اللہ اکبر. کس ارادے سے آئے؟ اللہ. سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں حضور ایمان لانے کے لیے. کیا بات. یہ وہ کیفیت تھی کہ صحابہ کرام ایک جانب تو اہل مکہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے دار ارقم میں مخفی طور پر جمع ہوتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور دوسری جانب جیسے ہی فاروق اعظم کہتے ہیں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوں، وہی صحابہ کرام نعرہ تکبیر لگا دیتے ہیں. پھر وہی اللہ اکبر فضا میں کیسا گونجدار نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے. تو سیدنا فاروق اعظم کے ایمان لانے کا سبب دعائے رسول، ایمان لانے کا سبب ایمان کی قوت کا مشاہدہ کرنا، ایمان کی طاقت کو دیکھ لینا، اور پھر سیدنا فاروق اعظم کے ایمان لانے کا سبب قرآن کی آیات کا خود بتانا کہ یہ زمینی کلام نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا بات ہے.